السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ آج میں دنیا پر انسانی تاریخ کی اب تک کی قدیم ترین تحریروں میں پائی جانے والی ایک حکایت کا ذکر کروں گی جو ایک طاقتور بادشاہ گلگمیش سے متعلق ہے جو اورک کا حکمران تھا۔ اچھا، یہ اورک عراق میں واقع ایک مقام ہے جس کا شمار دنیا کی پہلی چند شہری ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں سے حکومت اور شہروں کا تصور عام ہوا۔ عراق میں کھدائی کے دوران ملنے والی مٹی کی سلیٹوں پر لکھی اس کہانی کے مطابق اورک کا حکمران گلگمیش اور اس کا دوست کسی وجہ سے اپنے خداؤں کی حکم عدولی کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کی سزا کے طور پہ انکدو کی موت کا حکم جاری ہوتا ہے۔ پھر اچانک بادشاہ کے دوست کو اڑتی مٹی کے گھر خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوست کی موت کے بعد گلگمیش ایک خطرناک سفر کے لیے نکل پڑتا ہے تاکہ اس شخص تک پہنچ سکے جو طوفان نوح میں بچ گیا تھا۔ گلگمیش اس شخص سے موت کو شکست دینے کا راز معلوم کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر وہ اس شخص کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو پہلے اس نے طوفان نوح کے قصے سنائے اور پھر اس پودے کی نشاندہی کی جس کے کھانے سے بڑھاپا جوانی میں بدل جاتا ہے۔ اچھا، یہ سن کر گلگمیش پودے کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ پھر وہ آخر پودے تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کھاتا اچانک ایک اژدہا نمودار ہوتا ہے جو کہ پودا نگل کر نکل گیا۔ یوں گلگمیش ابدیت سے محروم رہ گیا اور مایوس ہو کر پھر واپس گھر لوٹ آیا۔ تو اس حکایت سے ہزاروں سال پرانی تہذیب نے یہ مورل اخذ کیا کہ فنا کو ہی بقا ہے۔ وقت، حالات اور شخصیات بدلتی رہتی ہیں، اگر یہاں پہ کچھ مستقل ہے نا تو وہ فنا ہے، باقی سب مایا ہے۔ جناب، یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے نہ گلگمیش کو ابدیت ملی، نہ ہی سکندر اعظم کو آب حیات ملا، لیکن ہزاروں سال بعد بھی یہ انسانی فطرت نہیں بدلی ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لینا کہ اب بھی وہی حالات ہیں، وہی حال ہے کہ آج بھی ہر بادشاہ، ہر لیڈر اور ہر طاقتور کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر آب حیات ممکن نہیں تو تا حیات اقتدار ہی مل جائے۔ اب اس انسانی فطرت کے حصول میں جس کی جتنی بھی طاقت ہے نا، جس کا جتنا زور ہے یا زور چلتا ہے، اس کے مطابق وہ یہاں پہ داؤ پیج لڑاتا ہے۔ جمہوری ممالک میں ان داؤ پیج کے خلاف آئین کی ایک ڈھال ہوتی ہے جس میں اگر اس کی روح کے خلاف پیوند لگ جائے نا تو پھر آئین ڈھال نہیں رہتا، حکمران کی خواہشات کا ایک ٹول بن جاتا ہے۔ ایسی سنگین صورتحال کا احساس دلانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ ولاگ میں ایک تنزیہ طور پر بات کہی تھی کہ 2035 تک موجودہ نظام کی پہریداری کا انتظام کرنے کے لیے آئین کے ساتھ مزید چھیڑ چھاڑ کرنے سے بہتر ہے کہ جناب آپ ایک ہی بار اسمبلیوں کی مدت بڑھا دینا۔ بھائی خواہ یہ جو الیکشن ہے اس پر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور صاف لگتا ہے کہ اس نظام کے کرتا دھرتا اس حد تک جانے کے لیے بالکل تیار دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے، اس حوالے سے تو باقاعدہ فلر چھوڑے جا رہے ہیں۔ کئی سینئر صحافیوں نے پاور سرکلز میں ایسی ڈرائنگ روم چیٹرز کو رپورٹ کیا ہے جس میں موجودہ اسمبلیوں کی مدت 10 سال تک بڑھانے کا آپشن زیر غور ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے والے MNA شیر افضل مروت نے بھی اسی خیال کی تائید کی ہے کہ اب ایسا ہوگا یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے، اور اس سے زیادہ کچھ کہنا قیاس آرائی ہوگی۔ لیکن حقیقت کا انکار تو دیکھیں پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل تو وہی حقیقت ہے جو اعظم نذیر تارڑ بتاتے ہیں، جنہیں اس نئے نظام کا قانونی ڈھانچہ تیار کرنے والوں کا فرنٹ فیس ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب اعظم نذیر تارڑ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اراکین آزاد ہو گئے ہیں، یعنی کہ قانون کی کتاب میں اسمبلیوں سے پاکستان تحریک انصاف کا نام ختم ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ سب اراکین پارٹی قید سے آزاد ہیں۔ اب اسمبلی میں جو آزاد اراکین ہوتے ہیں وہ فری فار آل ہیں، ان کی فشنگ بھی ہوتی ہے اور ضرورت پڑنے پر ہنٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی جال میں آتا ہے، کوئی چال میں آتا ہے، کسی کے لیے دھمکی کافی اور کسی کے لیے اقتدار میں شراکت۔ بہرحال اس عمل کی باضابطہ تقریب رونمائی بھی ہو گئی ہے۔ اب گزشتہ روز ساہیوال سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نے نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قرآن پاک پر اٹھائے گئے حلف کی ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا مجبوری تھی
مجبوری تھی یا ضرورت تھی، لیکن ایک بات تو دیکھیں واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے نے یہ فیصلہ 1 یا 2 دن میں تو نہیں کیا، یہ ٹرانزیکشنز پہلے سے تیار تھیں، جسے آئینی بینچ کے فیصلے کا ہی انتظار تھا۔ اب ایک دن میں فیصلہ آیا اور دوسرے دن ٹرانزیکشن وزیر اعظم کے قدموں میں، گویا کہ عوامی نمائندہ نہیں بلکہ مال غنیمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے وقتوں میں فاتحین مقبوضہ علاقوں کی ہر چیز کو مال غنیمت سمجھ کر بندر بانٹ کرتے تھے، تو بس پھر کچھ ایسا ہی پلان پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ہونے والے اراکین اسمبلی کے لیے اس وقت بالکل تیار دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جو بھی ایسا کرنے کا سوچے گا اسے راجہ ریاض کے سیاسی انجام کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ جو مشکل وقت میں یہاں پر لیڈر کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں نا، پھر وہ راجہ ریاض بن جاتے ہیں۔ جو ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر ہو کر 1 پیج کے خوب نعرے لگاتے تھے، اور آج وہ کسی کھاتے میں دکھائی ہی نہیں دیتے۔ آپ ذرا خود سوچئے نا کہ پرویز خٹک کہاں ہیں، جہانگیر ترین، عمران اسماعیل اور علی زیدی وغیرہ اور بھی کئی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ بھئی اس بار تو کچھ زیادہ ہی فول پروف گارنٹیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے منحرف کرنے کے لیے اراکین کو 2034 تک کی ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ نظام کے رول بیک ہونے کا ہر ممکن خطرہ نیوٹرلائز کر کے چھوڑنا ہے۔ اچھا، اب معلوم نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے آزاد اراکین اس پلان پر آن بورڈ آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، کچھ زبان پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی کو قرآن پر لیا ہوا حلف بھی بھول جاتا ہے، لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو اس مرحلے میں ہاتھ نہیں آئیں گے تو ان کے لیے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں پھر وہ تیار ہیں۔ اس حوالے سے ایک ایم این اے پہلے ہی نااہل ہو چکے ہیں، جن کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے، اور جہاں اب تک ایڈ ہاک کام چلتا آیا ہے۔ کوئی مستقل چیف جسٹس نہیں تھا، لاہور ہائی کورٹ سے ایک معزز جج کو ٹرانسفر کر کے ایکٹنگ چیف جسٹس کی ذمہ داری دی گئی۔ اب یہ تو ظاہر ہے نا کہ ایڈ ہاک والوں نے صرف اسی صورت میں پکا ہونا ہے جب اعظم نذیر تارڑ مطمئن ہوں گے۔ پھر جب وہ مطمئن ہوئے تو حکومت نے ان کے پکے ہونے کا نوٹیفیکیشن چھٹی والے دن، یعنی کہ یہ جو ابھی پچھلا اتوار گزرا ہے، اس کو جاری کیا، جس پر تاریخ 27 جون یعنی کہ جمعے کی ڈالی گئی۔ شاید مجبوری تھی، اگر باہر سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کے مستقل کرنے اور سینیورٹی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوتا تو آج پھر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ان کا نام مستقل چیف جسٹس کے امیدوار کے طور پہ کیسے آتا؟ تو اب وہی مستقل ہوں گے جن کو حکومت چاہے گی، اور حکومت ظاہر ہے کہ انہیں ہی چاہے گی جو اعظم نذیر تارڑ کے متعارف کیے ہوئے اس نظام کا تسلسل چاہیں گے۔ شاید اسی وجہ سے عمران خان کے کیسز کو 26ویں آئینی ترمیم کے مکمل نفاذ تک ایڈ ہاکزم کے ذریعے روکے رکھا گیا۔ اب جب کہ وہ عمل مکمل ہونے کے قریب دکھائی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیزیاں دکھائی جائیں۔ اب اگر کسی لوور کورٹ سے کسی کیس میں بھی خان صاحب کو سزا ہو گئی تو اعلیٰ عدلیوں میں اپیلیں مقرر ہونے کی رفتار کو دیکھ کر پھر یہ اندازہ لگانا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ ریلیف پھر لیتے لیتے اسمبلی کی مدت ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن طاقت کے ایوانوں کی خبر دینے والے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی یہ فیصلہ لے لیا جائے گا، اور اس کے لیے 2029 کے الیکشن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ کتنا پہلے ایسا کیا جائے گا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی بات تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو پیش رفت ہے ہاں وہ یہ ضرور بتا رہی ہے کہ زیادہ اس کو طول نہیں دیا جائے گا۔ ویسے اور کسی کو تو جلدی ہو یا نہ ہو، لیکن مریم نواز کچھ زیادہ ہی تیز جا رہی ہیں۔ انہوں نے 2034 سے پہلے ہی اپنا نام بورڈ پر لکھوا لیا ہے، مگر یہ بورڈ اسکور بورڈ نہیں بلکہ ہاسپٹل کا بورڈ ہے۔ اب پنجاب حکومت نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام تبدیل کر کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ویسکولر ڈیزیزز رکھ دیا ہے۔ اب یاد رہے آپ کو کہ گزشتہ سال اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی وائرل ہوا تھا، اور اس وقت پنجاب حکومت کی ترجمان نے اس کی تردید بھی کی تھی، لیکن اب پنجاب حکومت کے ایک وزیر واضح طور پر اس کی تردید نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الگ سے ایک ادارہ ہوگا۔ اچھا، اب اگر الگ ادارہ بنانا تھا تو اسے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ساتھ بنانے کی بات سمجھ نہیں آ رہی نا۔ یہ 2 ہارٹ سینٹرز ایک جگہ پر،
چلیں اب اگر پنجاب حکومت سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اس اقدام کو واپس لے لیں، کیونکہ اس طرح کی وضاحتیں پھر معاملے کو مشکوک بنانے والی بات ہے۔ اور اگر یہ ادارہ الگ بھی ہے تو فاطمہ جناح، ڈاکٹر AQ خان وغیرہ کے نام پہ رکھ لیتے نا۔ مریم نواز کی آخر ایسی کون سی قربانیاں ہیں جو ان کے نام پر یہ سرکاری ہاسپٹل کیا جا رہا ہے؟ وہ تو بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی پہلی مرتبہ بنی ہیں، لیکن ہاں یہ اقدام ان کا بتاتا ہے کہ ان کی نظر 2034 سے آگے کی تسلسل پہ ہے، ورنہ نام زندہ رکھنے کا یہ انوکھا طریقہ اگر گلگمیش کے دماغ میں آتا تو اسے حقیقت معلوم کرنے کے لیے زمین کی خاک نہ چھاننی پڑتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو سوچنے سمجھنے سے کام نہیں لیتے انہیں کام کے بعد سنانا پڑتی ہے۔ تو میری طرف سے بھی آپ یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ آج تک جناح کا نام مٹانے کی سوچ رکھنے والے خود ہی مٹے ہیں اور آئندہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن جناب اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ابا حضور تو 25 دسمبر کو قائد اعظم کے اصلی سیاسی وارث ہونے کے ناطے اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور ان کی بیٹی ہاسپٹل کے بورڈ سے جناح کے نام کے بجائے خود کو فٹ کر رہی ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر ہمیں کیسے یقین ہو کہ بھئی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں؟ ایک طرف وزیر اعلیٰ نے اپنی خود ساختہ عظمت کا بورڈ لگایا ہے تو دوسری طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کی موجودگی میں گستاخی کرنے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے 26 آزاد اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن کو نااہلی کا ریفرنس بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایوان میں اظہار رائے مشروط ہے۔ واہ کیا شرط ہے! بظاہر تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعظیم ہی لگتی ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں کہ اگر یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس آئے تو وہ بھی اس کو منظور کر لے گا۔ ویسے بھی اصل طاقت تو پھر اس وقت کمیشن کے پاس ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جب آزاد اراکین کو ایک خاص طرح سے ہانکا جا رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ تسلسل کے اعلانات اور فیصلوں کا تعلق ہے تو آئینی بینچ کی کارکردگی کا تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ بینچ نے اتنی جلدی میں فیصلہ کیا ہے کہ ایک معزز جج کو والدہ کے انتقال پر چند دن کی مہلت بھی نہیں دی گئی، لیکن ابھی تک جناب یہ واضح نہیں کیا کہ فیصلہ 10 رکنی بینچ کا ہے یا پھر 12 رکنی بینچ کا۔ اب فریقین کو ابھی تک 12 ججز کے سائن کے ساتھ کورٹ آرڈر مہیا نہیں کیا گیا ہے، جس کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ تو پھر اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی طرح کا ایک فیصلہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کے حوالے سے جسٹس بندیال کے بینچ نے بھی دیا تھا، اور اس وقت موجودہ آئینی بینچ کے ایک معزز جج اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض اٹھایا تھا کہ بھئی کورٹ آرڈر کہاں ہے؟ آج وہ سارے پروسیجرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ججز کے دستخطوں کے ساتھ ابھی تک جو کورٹ آرڈر ہے وہ تو جاری ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر 12 رکنی بینچ کے سائن کے آرڈر کے ساتھ بھی یہ آرڈر جاری ہوتا تو یہ 12 رکنی بینچ کا فیصلہ پھر کیسے بدل سکتا ہے؟ کیونکہ ایک جج نے تو معذرت کر لی تھی۔ اسی طرح اگر مزید 2 ججز جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا وہ بھی سائن نہ کریں تو کیا پھر 10 ججز کے بینچ کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہوگا؟ لیکن جناب لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو اس وقت انتظار کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو بھئی فیصلے پر یہ عمل درآمد کرنے کے لیے آج حکمت عملی طے کرنے کے لیے اجلاس بھی طلب کر لیا، چونکہ تسلسل کا سب سے بڑا ماخذ ہی الیکشن کمیشن ہے۔ جہاں کسی کو توسیع چاہیے تو پھر کسی کو بڑی بڑی گاڑیاں، پروٹوکولز، ایوارڈز اور عہدے۔ شاید ان کی یہ سوچ اس حد تک تو درست ہو کہ آج تک سیاستدانوں کے علاوہ کسی اور طبقے کو احتساب کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا یہاں۔ اگر تاریخ نے بھی کسی طاقتور کے خلاف یہاں پر فیصلہ دیا ہے تو اس کے جانے کے بعد ہی دیا ہے۔ اس لیے سب کو بڑے اچھے طریقے سے یہ معلوم ہے کہ تاریخ کا فیصلہ حال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اچھا رہا اب مستقبل تو وہ عوام کا مسئلہ ہے، کیونکہ بڑے اور اہم عہدے انجوائے کرنے والوں کی اکثریت ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر پاکستان میں تو رہتی نہیں ہے۔ لیکن کیا تحریک انصاف، سوال تو ہے نا کہ خاموشی سے بیٹھ کر یہ سب کچھ اسی طرح سے دیکھتی رہے گی؟ جس کی قیادت کو فیصلے سے یہ ایک دن پہلے وزیر اعظم ان کی سیٹ پر آ کر ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، انہیں مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، پھر ہیڈ لائنز لگتی ہیں کہ وزیر اعظم نے زیتون کی شاخ پیش کر دی ہے، سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا۔ کہا گیا کہ یہ شہباز شریف ہی کا جگر ہے جو عمران خان کے توہین آمیز رویے کے باوجود ان کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، لیکن عمران خان اس میں رکاوٹ ہیں۔ وہ کسی سیاسی جماعت سے بات چیت نہیں کرتے اور پھر ایک پوری چارج شیٹ
وہ بیان کی گئی۔ اچھا، وکٹم بلیمنگ کی انتہا ہے۔ اب میڈیا پر کچھ تجزیہ کار ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عدالت میں ججز تحریک انصاف کو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ مخالف سیاسی جماعتیں اسے مکافات عمل کا نام دے کر اقتدار کے خوب مزے لے رہی ہیں۔ فیصلہ سازوں کو رویے پر اعتراض ہے، وہ معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر اور پھر اسد کیسر سے جو انہوں نے ہاتھ ملایا تھا نا، اس کی حقیقت وہ دوسرے دن ہی کھل کر سامنے آ گئی، جب مفاہمت کی دعوت دینے والے وزیر اعظم کی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی اپیل پر عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی شناخت ہی چھین لی، اور تیسرے دن وزیر اعظم نے مال غنیمت کی پہلی قسط بھی وصول کر لی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ آپٹکس کی حد تک بیرسٹر گوہر کو وہ ایک بار پھر استعمال کر گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اب بھی یہ سب نظر ہی نہیں آتا ہے، شاید وہ عوام کو بھی کلر بلائنڈ سمجھتے ہیں۔ عوام کے معاملے میں حکومت کا خیال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا، آج وفاقی بجٹ پر عمل درآمد کا پہلا دن تھا، ٹیکسوں کی بھرمار تو بجٹ میں ہو ہی گئی تھی، بس پیٹرول بم کی کمی رہ گئی تھی، وہ بھی آج پوری کر لی گئی ہے۔ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اضافہ 20 روپے تک کا بنتا تھا، لیکن وزیر اعظم نے عوام کا درد محسوس کرتے ہوئے صرف 10 روپے کی منظوری دی ہے۔ تو بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ مہربانی اس عوام پر کر دی، لیکن مجال ہے کہ آپ کبھی اس عوام کو حقائق بھی بتائیں۔ یہ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر 110 روپے کے قریب ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں، تو کیا کبھی وزیر اعظم نے سوچا کہ وہ حکومتی اخراجات کو کم کر کے ان ٹیکسز میں کمی کر دیں؟ لیکن وہ نہیں کریں گے، کیونکہ پیٹرول آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن پیٹرول زیادہ تر تو نجی ٹرانسپورٹ، چھوٹی گاڑیوں، رکشوں اور یہ موٹر سائیکلز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے نا، اور اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ متوسط اور نچلے متوسط طبقے کے بجٹ پر پڑتا ہے۔ اب ٹرانسپورٹیشن اور انرجی کاسٹ بڑھنے سے آپ دیکھیں کہ پھر ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آج ہی سے IMF کے ساتھ وعدہ کی گئی گیس کی نئی قیمتیں بھی لاگو ہو گئی ہیں، گھریلو صارفین کے لیے فکسڈ چارجز بڑھا دیے گئے ہیں، جبکہ پاور پلانٹس اور دیگر صنعتوں کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ سیدھا صارفین کو پاس آن ہو جائے گا۔ یہ دوسروں کو ان ساری چیزوں کے اوپر شرم دلانے والے جو ہیں، ان کو خود عوام پر یہ ظلم کرتے ہوئے ذرا بھی شرم و حیا نہیں آتی۔ ویسے ظاہر ہے کہ اب سب اس کے امپیکٹ کے لیے بھی تیار رہیں، لیکن جناب وزیر اعظم کی ترجیح وہ تو کچھ اور ہے۔ اقتدار کا تسلسل چاہیے، چاہے اس کے لیے 2034 تک ہی کیوں نہ مہمان اداکار بننا پڑے، اور وہ آخر کیوں نہ سمجھیں ایسا؟ ان کا تجربہ جناب بڑا کامیاب ثابت ہوا ہے، وزارت عظمیٰ کا راستہ ان کو پتہ ہے کہ ووٹ سے نہیں، یہ تو کہیں اور سے نکلتا ہے، اس لیے انہوں نے اسی راستے کی صفائی ستھرائی کو ہی شعار بنا لیا ہے۔ لیکن جناب عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا نا۔ ایک ہاتھ سے آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں میں یہ 35 روپے PTV کی فیس ختم کر کے اور ریلیف کا اعلان کیا، اور پھر ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ریلیف کا 2 گنا 3 گنا یا اس سے بھی زائد وصول کر لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بجلی کے بلوں سے PTV کی فیس وصولی ختم کرنا یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ یہ تو ایک جگہ ٹیکس تھا جس کی مد میں سالانہ 15 سے 16 ارب روپے وصول کیے جاتے تھے، اور بدلے میں پھر کیا ملتا تھا؟ قومی خزانے پر پلنے والے بدمست سفید ہاتھی۔ گزشتہ 3 سال سے سرکاری ٹی وی کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کے دوران چینج ایجنٹ کا کردار ادا کرنے والے کئی تجزیہ کار اور ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو بھاری معاوضوں پر ہائر کیا گیا، جن کو صرف ایک ہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ عمران خان اور اس کے بیانیے کو ہر صورت ہر قیمت شکست دینی ہے۔ ویسے تو 2024 کا الیکشن اس بریگیڈ کی کارکردگی جانچنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، لیکن پھر بھی مزید 1.5 سال تک عوام سے ہی پیسہ لے کر عوام کے مینڈیٹ کی دن رات توہین کرنے والوں کو پالا پوسا گیا۔ اچھا، اب ذرائع کی خبر یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو جواب دے دیا گیا ہے جن کو PTV میں ہائر کیا گیا تھا، کچھ کی مراد جو ہیں وہ ریوائز ہو گئی ہیں، لیکن جناب مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر ہی موجود ہے۔ اگر PTV کو چلانے کے لیے براہ راست بلوں سے وصولی نہیں کریں گے تو قومی خزانے سے ظاہر ہے کہ پھر دینے پڑیں گے۔ ویسے بھی بجلی کے بلوں میں یہ 40 سے 45% ٹیکسز شامل ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم تو خود
وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ میٹر ریڈر کی ایک غلطی کی وجہ سے ماہانہ بل میں 2,000 سے لے کر 8,000 روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب میٹر ریڈر نے اس کے لیے ریڈنگ کی تاریخ سے ایک آدھ دن جو ہے وہ آگے یا پیچھے کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی ظاہر ہے کہ جو شکایتیں ہیں وہ بڑی عام ہیں۔ حکومت بجلی کے بلوں پر کمیٹیاں بنا چکی ہے اس وقت، لیکن پھر بھی جو بجلی کے بل ہیں وہ کم نہیں ہوئے۔ اب فیول کی قیمتوں میں اضافے کا جو انڈائریکٹ جھٹکا ہے وہ آئندہ بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آپ دیکھیں گے کہ لگ کر آ جائے گا۔ ایک عام آدمی کے لیے جناب یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں وہ دھستا اور پھنستا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن حکومت کی منزل موجودہ نظام کا تسلسل ہے، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسری طرف امریکہ نے پاکستان سمیت کئی ممالک پر جو اپنی ویزا شرائط ہیں وہ مزید سخت کر دی ہیں، اور یہ ہدایات کراچی اور لاہور کے کونسل خانوں نے انسٹاگرام پر جاری کی ہیں۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹ اور جو ایکسچینج پروگرام کیٹیگری ہے اس کی درخواست دینے والوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک امریکی حکام کو رسائی دیں۔ اس حوالے سے ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ وہ تمام افراد جو ایف، جے یا ایم کیٹیگری کے غیر امیگریشن ویزے کے لیے درخواست دے رہے ہیں وہ اپنے تمام جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی پرائیویسی سیٹنگز کو پبلک پر سیٹ کریں، ان کی شناخت اور امریکہ میں داخلے کے اہل ہونے کی تصدیق تاکہ کی جا سکے۔ اب ان ویزوں میں فرق یہ ہے کہ ایف اور ایم ویزے امریکی تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ جو جے ویزا ہے وہ ایکسچینج پروگرام سے متعلق ہے۔ اچھا، یہ جو شرائط ہیں یہ ویسے بھی 2019 سے لاگو ہیں، لیکن ان پر سختی سے عمل درآمد جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے مئی میں ان کیٹیگریز کے ویزا پروسیسنگ کو معطل کیا تھا، اب وہ پابندی جو ہے وہ ہٹا لی گئی ہے۔ اب حکام کے مطابق سوشل میڈیا معلومات نہ دینا یا جھوٹی معلومات فراہم کرنا ویزا مسترد ہونے اور مستقبل میں نااہلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق جو کونسلر افسران ہیں درخواست گزار طلبہ کی ایسی تمام سوشل میڈیا پوسٹیں اور میسیجز کا وہ جائزہ لیں گے جنہیں امریکہ، اس کی حکومت، ثقافت، اداروں یا فاؤنڈیشن پرنسپلز کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو اقدام ہے وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اسٹوڈنٹ ویزا سسٹم کی بحالی اور سیکیورٹی چیکنگ کو سخت بنانے کی پالیسی کے تحت سامنے آیا ہے۔ یہ شرط ویسے پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، اس کا جو اطلاق ہے وہ انڈیا پر بھی ہوگا، اور وہاں کے امریکی سفارت خانے نے بھی ایسی ہی ہدایات جاری کی ہیں۔ تو امید ہے کہ اس فیصلے سے کم از کم اسٹوڈنٹس کی تعلیم کا تسلسل تو بحال ہوا ہے۔ اچھا، لیکن بات جہاں سے آج میں نے شروع کی تھی کہ اولین دور کے حکمران آب حیات حاصل کرنے کا خواب دیکھتے تھے تو ہزاروں سال میں، اور اب میں صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ آج کے حکمران تاحیات اقتدار کے خواب دیکھتے ہیں، مگر نتیجہ ہزاروں سال پہلے بھی وہی تھا، جو آج کا سبق ہے کہ یہ سب مایا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔